دین اسلام نے تعلیم پر بہت زور دیا ہے۔ ایسے میں ہمارے بچوں کو چاہیے کہ تعلیم پر خصوصی توجہ مرکوز کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہنر بھی ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں ڈگریوں کے ساتھ ساتھ ہنرمندی ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست، مرحوم مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب ظہیر الدین علی خان کی 30ویں برسی کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں کیا، اور اس کا اہتمام فیض عام ٹرسٹ اور ظہیر الدین علی خان میموریل اکیڈمی نے کیا تھا۔ اس موقع پر تقریباً 250 اسکولی طلباء و طالبات میں اسکول کے بیگز کی جناب زید علی خان ایڈیٹر سیاست، جناب افتخار حسین سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ، ڈائریکٹر مخدوم محی الدین، صدر اکیڈمی جناب شجی صاحب اور ڈاکٹر شوکت علی کے ہاتھوں بیگز تقسیم کیے گئے۔ نرمل میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مانو کے سینٹر فار ڈسٹینس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے زیر اہتمام فاصلاتی تعلیم سے متعلق شعور بیدار کیا گیا۔ یونیورسٹی کی ٹیم نے پنچشیل کالج آف ایجوکیشن نرمل کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ٹیم نے طلباء اور اساتذہ کو مختلف فاصلاتی تعلیمی پروگراموں کے بارے میں شعور بیدار کیا۔ اس موقع پر پروفیسر ایم اے سمیع صدیقی نے کہا، ملازمت اور دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم جاری رکھنے کے خواہشمند افراد کے لیے فاصلاتی یعنی کہ ڈسٹینس ایجوکیشن ایک بہترین اور موزوں ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اس موقع پر پروفیسر امان عبید، پروفیسر مظہر قادری اور ڈاکٹر ایس ایم فصیح اللہ نے مختلف انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کورسز کے بارے میں تفصیلات بھی پیش کی۔ مختلف ماسٹرز پروگرام کے علاوہ بی اے، بی کام، بی ایس سی، آنرز، ایم بی اے، بی ایڈ اور دیگر متعدد کورسز بھی دستیاب ہیں۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنی تعلیمی قابلیت، دلچسپی اور مستقبل کے تعلیمی و پیشہ ورانہ اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب کورس کا انتخاب کریں۔ یونیورسٹی کی ٹیم نے بتایا کہ تعلیمی سال 2026 اور 27 کے لیے داخلے جاری ہیں۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 10 ستمبر ہے۔ بی ایڈ او ڈی ایل سے متعلق مزید معلومات کے لیے پنچشیل کالج آف ایجوکیشن نرمل سے رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر یو جی، پی جی، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کورسز کے لیے ریمبو ڈگری کالج یا گوتم ڈگری کالج عادل آباد سے بھی رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ظہیر آباد بھیم آرمی بھارت ایکتا مشن ٹاؤن کی نئی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ بھیم آرمی مرکزی چیف چندر شیکھر آزاد راون اور قومی صدر ونے رتن سنگھ کی ہدایت کے مطابق تلنگانہ کی ریاستی بھیم آرمی چیف سدھو راون کی صدارت منعقدہ اجلاس میں ظہیر آباد ٹاؤن کی نئی کمیٹی کا اعلان کیا گیا، جس میں صدر ٹاؤن محمد علی علیم کو منتخب کیا گیا۔ ریاستی بھیم آرمی چیف سدھو راون نے کہا، سماج کے نظام میں حقیقی تبدیلی کے بغیر مکمل آزادی کا تصور ادھورا ثابت ہوتا ہے۔ ووٹ کا حق جمہوریت کی بنیاد ہے اور اہل شہری کی عقائد کا تحفظ کانگریس پارٹی کا مقصد ہے۔ ان خیالات کا اظہار ضلع کانگریس صدر محمد ایوب نے کیا۔ پرکال ٹاؤن میں رکن اسمبلی آر پرکاش ریڈی کی صدارت میں ایس آئی آر عمل کے تحت جاری مسودہ ووٹر فہرست کے بارے میں بی ایل ایس کے لیے منعقدہ شعور بیداری پروگرام میں محمد ایوب نے ایم ایل سی شنکر نائک اور محمد ناصر کے ہمراہ شرکت کی۔ ظہیر آباد مجلس بلدیہ کا اجلاس سیاسی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ کانگریس کونسلر بلدیہ محمد نظام الدین کو بلدیہ کے دوران ناشائستہ الفاظ کے استعمال پر تمام اراکین بلدیہ سے معذرت خواہی کرنے بیاس پارٹی اراکین بلدیہ کا صدرشین بلدیہ کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ واضح ہے کہ مجلس بلدیہ ظہیر آباد کا اجلاس صدرشین بلدیہ محمد یونس کی صدارت میں منعقد ہوا تھا۔ اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی بی آئی ایس اور کانگریس اراکین بلدیہ نے اپنے اپنے متعلقہ وارڈز میں ترقیاتی کاموں پر زور دیا، جس پر بلدیہ محمد نظام الدین کی صدرشین بلدیہ محمد یونس کی گزشتہ اجلاس بیاس اراکین بلدیہ کے ساتھ ایجنڈے کی منظوری پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے صدرشین بلدیہ محمد یونس کی بیاس کونسلر بلدیہ کے متعلقہ وارڈز میں فنڈز دینے، ترقیاتی کاموں کی منظوری دینے کے سوال پر بیاس پارٹی کونسلر بلدیہ محمد ذاکر نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ بیاس اراکین وارڈز میں صدرشین بلدیہ کی فنڈز اور ترقیاتی کاموں کی منظوری کا الزام بے بنیاد ہے۔ اراکین بلدیہ کے وارڈا میں عوامی مسائل کا انبار ہے، جبکہ کانگریس اور مجلس کے اراکین بلدیہ وارڈا میں پچھلے 4 ایجنڈے میں کئی ترقیاتی کام، سڑک اور ڈرینیج بھی بچھا دی گئی۔ بیاس اراکین وارڈا میں ایک بھی برقی لائٹ نصب نہیں کی گئی۔ اسی کے ساتھ اجلاس ہنگامی آرائیوں کے ساتھ ملتوی کر دیا گیا۔
ضلعی سطح پر نظامات میں منعقدہ تقریب یوم آزادی کے موقع پر بودھن میں نمایاں خدمات انجام دینے والے سرکاری عہدیدار سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائنا اور تحصیلدار بودھن وٹھل کو اس تقریب میں شرکت مہمان خصوصی مشیر حکومت تلنگانہ رکن اسمبلی بودھن پی سدرشن ریڈی کے ہاتھوں تہنیت اور توسیعی نامے پیش کیے گئے۔ کریم نگر پولیس کمشنریٹ میں جولائی کے ماہانہ جرائم کا جائزہ اجلاس کمشنریٹ کانفرنس ہال میں پولیس کمشنر غوث عالم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ میٹنگ میں کمشنریٹ کے اندر جرائم پر قابو پانے، تفتیش کی پیش رفت، زیر التوا مقدمات کے حل، عدالتی مقدمات میں سزاؤں کی فیصد میں اضافہ، خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم پر قابو پانے، سائبر کرائمز، ڈرگس کی یقینی، ٹریفک مینجمنٹ اور دیگر امور کا جامع جائزہ لیا گیا۔ محکمہ فوڈ سیفٹی کے افسران نے کریم نگر کے جیمی کنٹا قصبے میں خصوصی معائنہ کیا۔ اس موقع پر کنڈور کمپلیکس علاقے میں مختلف کرانہ، ہول سیل شاپس اور گرین مارکیٹ روڈ علاقے میں آئل ملز کا معائنہ کیا گیا۔ معائنے کے دوران متعدد مشکوک کھانے پینے کی اشیاء کے نمونے حاصل کیے گئے۔ جمع کردہ نمونوں میں مونگ پھلی کا تیل، مونگ پھلی کے علاوہ جیمی کنٹا کی 2 آئل ملوں میں تیار کی جانے والی مختلف قسم کی کنفیکشنری مصنوعات بھی شامل تھی۔ تمام نمونے تجزیے کے لیے تسلیم شدہ لیبارٹری میں بھیج دیے جائیں گے۔ لیبارٹری کی رپورٹ ملنے کے بعد متعلقہ فوڈ کاروباری اداروں کے خلاف فوڈ سیفٹی ایکٹ کی طرف کارروائی بھی کی جائے گی۔ تلنگانہ رکشنا سینا کے دفتر میں پارٹی چیف کویتا نے پارلیمانی اور اسمبلی حلقوں کے انچارجز اور اہم قائدین کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں کویتا نے سماجی انصاف اور مبنی تلنگانہ کے حصول کے لیے پارٹی کی جانب سے اختیار کی جانے والی حکمت عملی اور مستقبل کے لائحہ عمل پر قائدین و کارکنوں کو خصوصی ہدایات جاری کی۔ ہنمکنڈا میں عالمی یوم فوٹوگرافی کے موقع پر وڈے پلی میں سابق سرکاری چیف وپ داسے ونے بھاسکر نے فوٹو جرنلسٹوں کو شاندار طریقے سے تہنیت پیش کی اور اپنے خطاب میں کہا، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے اور معاشرے میں ہونے والے اہم واقعات کو عوام تک پہنچانے میں فوٹو جرنلسٹ کا کردار قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا، تصویر 1000 الفاظ کا مفہوم عوام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور صحافت میں فوٹوگرافی کو منفرد مقام حاصل ہے۔ ونے بھاسکر نے کہا، جمہوریت کے تحفظ میں میڈیا فوٹوگرافروں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ایلاریڈی ایم پی ڈی او طاہرہ بیگم نے آج منڈل کے محکمہ زراعت اے ای او کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے فارم پاؤنڈ کی شناخت کرنے کو کہا اور گراؤنڈ واٹر نہ ہونے پر کاشت نہ کرنے والی اراضیات و کسانوں کی شناخت کر کے فارم پاؤنڈ خریدنے کے لیے کسانوں کی نشاندہی کرنے کا مشورہ دیا۔ پالکنڈا کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر پرشانت ریڈی نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت بھیم گل کی ترقی کو نظر انداز کرتے ہوئے سابق بیاض دور منظور کردہ اہم منصوبوں کے فنڈز روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا، 100 بستروں والے اسپتال، مربوط مارکیٹ، آر ٹی سی بس ڈپو اور سی سی او بی ٹی سڑکوں کے کام فنڈز کی عدم اجرائی کے باعث ادھورے پڑے ہیں۔ بانسواڑہ میونسپل حدود میں مرکزی نالی میں کوڑا اور کچرا پھینکنے جانے کے سبب پانی کی نکاسی میں رکاوٹ اور صفائی کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اس پر نوٹس لیتے ہوئے میونسپل کمشنر جی گنگادھر نے شہریان اور تاجرین کو سخت وارننگ جاری کی ہے۔ پالی ٹیکنک طلباء کے مستقبل کو متاثر کرنے والے جیو نمبر 97 کو منسوخ کرنے اور سرکاری پالی ٹیکنک کالجوں کو مضبوط بنانے کے مطالبے پر پی جی ایس یو کی جانب سے نظام آباد گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ ان قائدین نے خبردار کیا کہ انضمام کے نام پر تکنیکی تعلیم کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کی کوشش کی تو ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ ضلع کے بیاسیواد کے قبائلی تنظیم اور توڈمبا کا بند اعلان کے مطابق ضلع کے مختلف مقامات جیسے کہ جنور، سرپور، کیرامیری، تریانی منڈل، وانکڑی اور آسیاباد کے مختلف قبائلی علاقوں میں بند پرامن رہا۔ اس کے علاوہ قبائلی قائدین کی جانب سے مختلف علاقوں میں راستہ روکو احتجاج کرتے ہوئے پولیس نوٹیفیکیشن میں تحفظات دیتے ہوئے قبائلی نوجوانوں کو 75% تحفظات دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا گیا۔ عالمی یوم فوٹوگرافی کے موقع پر محمد معشوق شریف کو گریٹر ورنگل پریس کلب میں فوٹو جرنلسٹ کی باوقار تقریب منعقد کی گئی اور پریس کلب کے صدر ویمولا ناگ راجو کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں فوٹو جرنلسٹ کی خدمات کو سراہتے ہوئے شال پوشی کی گئی، مومنٹو پیش کیے گئے اور ہر فوٹو جرنلسٹ کو 2000 روپے نقد انعام بھی دیا گیا۔ اس موقع پر جنرل سیکریٹری بولارام خازن بولامر، نائب صدر دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے وویکانند جونیئر کالج کے روبرو آج اے بی وی پی اسٹوڈنٹ یونین قائد اشون ساداکر گوڑ نے لڑکی انڈسٹری کے ساتھ مل کر کالج کے روبرو کالج اسٹاف کی جانب سے ٹی سی کی جائی نہ کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے ٹی سی کی جائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، معاشی حالات کی وجہ سے دوسرے مقام پر داخلہ لے رہے ہیں، اس لیے ہم کو ہماری ٹی سی واپس دی جائے۔ مدھول ایم ایل اے پی راماراؤ پٹیل نے پنچایت راج وزیر سیتکا سے ملاقات کر کے حلقے میں
سڑکوں کی ابتر صورتحال سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے منظور شدہ سڑکوں کے کام جلد شروع کرنے، ضرورت کے مطابق ڈبل لین سڑکوں کی تعمیر کرنے اور دیگر علاقوں میں ٹرانسپورٹ کی سہولت بہتر کرانے کی بھی درخواست کی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر میں آج فوٹو ویڈیوگرافرز ایسوسی ایشن کی جانب سے 134ویں عالمی یوم فوٹوگرافرز ڈے کے موقع پر کیک کاٹ کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ عالمی یوم فوٹوگرافرز ڈے مناتے ہوئے پہلی مرتبہ پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر تمام فوٹوگرافرز اور ویڈیوگرافرز موجود تھے۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلم کے برناپور گاؤں سے تعلق رکھنے والا پرمود نامی طالب علم سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد کے لیے منتخب ہو گیا۔ 92% نمبرات حاصل کرتے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ آپٹ ڈرافٹ میں ماسٹر ڈگری میں داخلہ بھی لیا۔ 5 سال کے کورس میں انٹیگریٹڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ طالب علم نے اپنے بیان میں کہا، میری ماں ایک کارکن ہے اور والد ٹریکٹر ڈرائیور ہے۔ میرے والدین نے میری اچھی طرح پرورش کی اور میری خواہش ہے کہ میں IAS یا پھر IPS آفیسر بنوں۔ والدین، سرپرستوں اور گاؤں کے لوگوں نے مجھے مبارکبادی پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ طالب علم نے سب کے لیے اپنی نیک خواہشوں کا اظہار کیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر کے ضلع پریشد ہائی اسکول احاطے پیٹرول پمپ کمپلیکس لیول کا ٹیچرز اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اپنے ہمراہ CMO سیواس، اسکول کمپلیکس ایڈمنسٹریٹر محترمہ پرمیلا اور دیگر کے ساتھ شرکت کی۔ پنچایت راج کے ڈپٹی کمشنر سدھاکر نے تروڑا گاؤں کے مضافات میں کسان کی جانب سے کی جانے والی مربوط کاشتکاری کا معائنہ کیا۔ انہوں نے فصلوں کے ساتھ مختلف ذیلی سرگرمیوں کو یکجا کرنے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا اور کسانوں کی کوششوں کی بھی ستائش کی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سپوٹوں ضلع پریشد ہائی اسکول ہیڈ ماسٹر انچارج منڈل ایجوکیشن آفیسر سداشیو نے پردھان منتری اسکیم میں بدعنوانیاں اور PMC اسکیم کی رقم کو بند کرنے کے الزامات ثابت ہونے پر RJD ورنگل مدن موہن نے سرپوٹا ضلع پریشد ہیڈ ماسٹر انچارج منڈل ایجوکیشن آفیسر سداشیو کو معطل کرنے کے احکام جاری کیے اور ضلع پریشد ہائی اسکول انچارج ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے وینکٹ رمنا کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ نرمل کے ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے تباہ شدہ سڑکوں کی فوری مرمت کریں۔ منگل کی شام کلکٹر نے باسر منڈل میں بیدریل کے قریب حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے تباہ شدہ بین الریاستی شاہراہ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عہدیداروں سے سڑکوں کو پہنچنے والے نقصانات کا پتہ لگانے کی ہدایت دی اور کہا مسافرین کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، فوراً سڑکوں کی مرمت کی جائے اور ضروری سائن بورڈز لگائے جائیں۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کلکٹریٹ آفس میں حکومت کی جانب سے غریب اور مستحق اقلیتی خواتین کو خود روزگار بنانے کے لیے سلائی مشینوں کی منظوری کی گئی۔ اس سلسلے میں منگل کے دن ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے اپنے ہمراہ MLC ڈنڈے وٹھل، رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ، کاغذ نگر میونسپل چیئرپرسن شاہین سلطانہ اور کلکٹر کی ہریتا IAS کے علاوہ ڈسٹرکٹ عہدیداروں کے ساتھ مل کر انہوں نے مستحق خواتین میں سلائی مشینز کی تقسیم کی۔ مدھول گورنمنٹ جونیئر کالج میں حکومت کی جانب سے فراہم کردہ کتابیں اور بیگ طلباء اور طالبات میں تقسیم کیے گئے۔ یہ تقسیم عمل پرنسپل پی لکشمیہ کے ہاتھوں کیا گیا۔ کروٹلا ٹاؤن میں واقع عیدگاہ مسجد لائبریری میں بعد نماز عشاء کے بعد منعقدہ تقریب میں عبدالرحیم سب انسپکٹر اور پولیس کے فرزند محمد عبدالعزیز مدثر کی وکالت میں کامیابی پر شہر کروٹلا کے معزز حضرات، اساتذہ، سماجی و مذہبی شخصیات، ملازمین، سرکار وزیر صاحب نے شرکت کرتے ہوئے محمد عبدالعزیز مدثر کی وکالت میں کامیابی پر ان کے والد عبدالرحیم سب انسپکٹر پولیس وظیفہ یاب کو مبارکبادی پیش کی۔ ضلع کے آصف آباد کے کلکٹریٹ میں منگل کو ریاستی وزیر انچارج ضلع جوپلی کرشنا راؤ سرکاری اجلاس، عوامی اسکیمات اور سلائی مشینوں کی تقسیم سے متعلق اجلاس میں ریاستی وزیر کے علاوہ آصف آباد رکن اسمبلی کووا لکشمی، حلقہ اسمبلی سرپوٹا اور رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ، متحدہ عادل آباد MLC ڈنڈے وٹھل، ڈسٹرکٹ کلکٹر کی ہریتا IAS کے علاوہ سرکاری عہدیداروں کے اجلاس سے ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے خطاب کیا۔ ضلع انچارج نظام آباد وزیر ڈی انوسیا سیتکا کے نظام آباد دورے کے موقع پر کلکٹر بھاویش مشرا نے آج RNB گیسٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات کی۔ کلکٹر نے وزیر کا حکومتی مشیر محمد علی شبیر علی کو پودے پیش کرتے استقبال کیا۔ اس موقع پر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضلع مرکز کے 1 اور 17ویں وارڈ میں جاری صاف ستھرائی کے کاموں کا میونسپل چیئرپرسن عمار رانی سیواس نے جائزہ لیا۔ کامرڈی میں اس موقع پر انہوں نے دونوں وارڈوں میں صفائی کی صورتحال، کچرے کی نکاسی، سڑکوں اور ڈرینیج کی صفائی سمیت دیگر امور کا بھی تفصیلی مشاہدہ کیا۔ وزیر ہاؤسنگ پی سرینواس ریڈی نے سیمنٹ کمپنی کے ذمہ داروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اندرما ہاؤسنگ
مکانات کی تعمیر کے لیے رعایتی شرح پر سیمنٹ کی سربراہی کی خواہش کی۔ سیمنٹ کمپنیوں نے اندرما ہاؤسنگ کے لیے 230 روپے میں سیمنٹ کی سربراہی کا تعین دیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اندرما ہاؤسنگ کے تحت غریبوں کو مکانات کی فراہمی میں سنجیدہ ہیں۔ سرینواس ریڈی نے سیکریٹریٹ میں سیمنٹ انڈسٹری کے نمائندوں اور کمپنیوں کے مالکین کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے قیمتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم صرف مکانات کی تعمیر تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اسکیم غریب خاندان کی عزت اور وقار میں اضافے کا اہم ذریعہ ہے۔ غریب کو اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں 4 لاکھ مکانات منظور کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 85% مکانات کے سلیب مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ 15% مکانات تعمیر کے مختلف مراحل میں ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد اور اس سے متصل اضلاع میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR کے تحت ڈرافٹ ووٹر لسٹ کی اشاعت نے ایک بھیانک صورتحال کو اجاگر کیا ہے۔ اضلاع حیدرآباد، رنگا ریڈی، میرچل، ملکاج گری کے انتخابی عہدیداروں کی جانب سے جاری کردہ مسودہ ووٹر لسٹ کے مطابق صرف ان 3 اضلاع میں اوسطاً 37% ووٹوں کو حذف قرار دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تینوں اضلاع ووٹر لسٹ کی شفافیت اور اپڈیٹنگ کے معاملے میں ریاست بھر میں سب سے آخری نمبر پر رہے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق 10 جون تک ان تینوں اضلاع میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 1 کروڑ تھی، جو اب گھٹ کر صرف 71 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی کارروائی میں 43 لاکھ ووٹرز کے نام ڈرافٹ لسٹ سے خارج کیے جا چکے ہیں۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 38 لاکھ ووٹرز کو نوٹس جاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ ووٹ کی منسوخی کا خطرہ برقرار ہے۔ ووٹوں کی منسوخی کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل باقی 71 لاکھ ووٹرز میں سے 54% یعنی 38,93,617 ووٹرز کو الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ نوٹس جاری کی جائے گی۔ یہ نوٹس اور انومریشن فارمز 16 ستمبر تک BLOs کے ذریعے ووٹرز کے گھر گھر تقسیم کیے جائیں گے۔ ووٹرز کی جانب سے جمع کرائے گئے دستاویزات اور اعتراضات کی جانچ 15 اکتوبر تک مکمل کی جائے گی، جس کے بعد 19 اکتوبر کو خطائی ووٹر لسٹ جاری کر دی جائے گی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کو رات دیر گئے کارروائی میں تلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رات دیر گئے سڑکوں پر گھومنے والے نوجوان نے پولیس کو لاجواب بنا دیا۔ جب پولیس نے ان سے وجہ پوچھی تو جواب میں پولیس خود دنگ رہ گئی اور نوجوان سے خود سوال کرنے لگی کہ آیا اس وقت کھانا کہاں ملتا ہے۔ یہ واقعہ کل رات دیر گئے میر چوک ڈویژن میں پیش آیا۔ خود پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو نوجوان نے جواب دیا کہ وہ کھانے کی تلاش میں آیا ہے، اور رات دیر گئے ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھلا رکھنے کی شہر میں روایت بن گئی ہے۔ ایک طرف کاروباری ادارے کھلے رہتے ہیں تو دوسری طرف پولیس کارروائی جیسے چبوترا مشن بے معنی ثابت ہو رہا ہے۔ نوجوان کی وضاحت تھی کہ اگر دکان کھلی نہیں رہتی تو اس طرف کیوں آتے۔ اس واقعے نے پولیس کی چوکسی اور دلچسپی کی خلئی کھول دی۔ شہر میں ان دنوں رات دیر گئے تک بریانی، مندی، چائے اور دیگر غذائی اشیاء کے ریسٹورنٹ کھلے رہنے کی اطلاعات پائی جاتی ہیں، اور کل پولیس کی کارروائی میں یہ بات عیاں ہو گئی۔ شہر کے چار مینار اور گولکنڈہ زون کے علاوہ راجندر نگر زون میں رات دیر گئے کاروبار کی سرگرمیاں عروج پر پائی جاتی ہیں، اور پولیس پر الزام ہے کہ پولیس ان ہوٹل اور ریسٹورنٹس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، بلکہ مبینہ طور پر کاروباری افراد سے ساز باز کرتے ہوئے انہیں پچھلے دروازے کا کاروبار کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے بیرونی دورے کا 20 اگست کو آغاز ہوگا اور 30 اگست تک برطانیہ اور امریکہ کا دورہ کریں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی طے شدہ شیڈول کے مطابق 19 اگست کو نئی دہلی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چیف منسٹر کے علاوہ ورکنگ کمیٹی کے ارکان مہیش کمار گوڑ، اتم کمار ریڈی، دامودر راج نرسمہا اور ویمشی چندر ریڈی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نئی دہلی سے چیف منسٹر چہارشنبے کے رات دیر گئے ایئر انڈیا کی فلائٹ سے لندن کے لیے پرواز کریں گے، اور 20 اگست کی صبح وہ لندن پہنچیں گے، اور اس دن ارکان خاندان کے ہمراہ مجلس کے رکن اسمبلی اکبر اویسی کے دختر کی شادی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ 21 اگست کو چیف منسٹر آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسکول آف گورننس کا دورہ کریں گے اور تلنگانہ میں یونیورسٹی کے کیمپس کے قیام پر بات چیت کریں گے۔ چیف منسٹر APL فٹ بال پریزنٹیشن کا ایمریٹس اسٹیڈیم میں مشاہدہ کریں گے۔ تلنگانہ میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے برطانوی ادارے سے تعاون حاصل کرنے کا منصوبہ ہے۔ 22 اگست کو چیف منسٹر کیمبرج یونیورسٹی کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے اور دوپہر یونیورسٹی آف لندن کیمپس میں سینٹ ہاؤس کا دورہ بھی کریں گے۔ جامع نظامیہ کے تحت موقوف اراضی پر موجود پتھروں اور پہاڑوں کے تحفظ اور ماحولیاتی آلودگی سے علاقے کو محفوظ رکھنے کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس ناگیش بھیما پکا نے تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کو ہدایت دی کہ وہ سروے نمبر 83 کے تحت موجود محفوظ ارضیات و تہذیبی ورثے کے حراج سے متعلق عدالت میں جواب داخل کریں۔
जनवरी 2001 में जारी किए गए हुकूमत आंध्र प्रदेश के GOMS 4 के तहत सर्वे नंबर 83 पान मक्ता रायदरुग को मुकम्मल तौर पर महफूज अर्जियात में शामिल किया गया था और अब तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की जानिब से सराजी में 2 प्लाट्स तैयार करते हुए इसका हराज का मंसूबा तैयार किए हुए था, जिसे मुलतवी कर दिया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दायर की गई इस दरख्वास्त की समाअत के बाद जस्टिस नागेश भीमाप्पका ने 20 अगस्त को मज़कूरा मुक़दमा की आइंदा समाअत मुनक़िद करने का फ़ैसला सुनाते हुए तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को हिदायत दी कि वो 20 अगस्त को मुनक़िद होने वाले समाअत की दौरान जवाबी हलफनामे के साथ अर्जियात की मौजूदा नौइयत और इसके मौक़िफ़ की तस्दीक़ी शवाहिद अदालत में पेश करें। सिटी पुलिस ने शहर में 130 तिजारती इदारों के खिलाफ कार्रवाई करके मिलावटी घी की तैयारी और फ़रोख्त पर मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 25 टन मिलावटी घी और दीगर एशिया बरामद कर लिए। पुलिस कमिश्नर वी सजनार ने बताया कि ये कार्रवाई HFAST ने फूड सेफ्टी महकमे के साथ की। उन्होंने बताया कि ग़िज़ाई मिलावट अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा है और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़ब्त शुदा माल में 25 टन मिलावटी घी, 8.60 टन क्रीम, 1200 लीटर पाम ऑयल, 30 किलो स्टार्च और 6 बोतलें मसनवी घी के ज़ायक़े शामिल थे। फूड सेफ्टी अफसरान ने लेबॉरेटरी तजर्बे के लिए नमूने जमा करके ज़ब्त माल मज़ीद क़ानूनी कार्रवाई के लिए फूड सेफ्टी महकमे के हवाले कर दिया। कमिश्नर पुलिस सजना ने कहा कि मिलावट की सतह 10% से 40% तक थी और मसनूआत मुख्तलिफ सारिफिन को सप्लाई की जाती थी। ये मसनूआत दीपम पूजा घी के तौर पर और रेस्टोरेंट, टिफ़िन सेंटर्स, मिठाई की दुकान, बेकरियों, केटर्स और आयुर्वेदिक दुकानों को सप्लाई की गई। रियासत में जारी वोटर लिस्टों की जामे ख़ुसूसी नज़रसानी SIR 2026 अमल के दौरान मुसविदा वोटर लिस्ट की इजराई के बाद ये इंकशाफ हुआ है कि 1,71,99,636 वोटर्स को बगैर किसी एतराज़ या खामी के मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है, लिहाजा उन्हें किसी किस्म की नोटिस जारी नहीं की जाएगी, जबकि 73 लाख वोट्स को लिस्ट से हज़फ किया जा चुका है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट की इजराई के बाद 92,37,577 वोटर्स को नोटिस जारी की जा रही है। नोटिस हासिल करने वाले वोटर्स को 2 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। उन्होंने बताया कि बेज़ाब्तगियों की फहरिस्त में एनोमलाइज से मुताल्लिक़ नोटिस की वसूली पर वोटर्स को इलेक्शन कमीशन के बताए गए 11 मंजूरा शनाख्ती कार्ड्स में से दुरुस्त सबूत फराहम करने होंगे।